تو میں امور کی جنتا سے اور خاص طور سے کشن پور کی جنتا سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 11 تاریخ کو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھیے اس کالے قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اور میں جے ڈی یو کے امیدوار سے پوچھتا ہوں، کہاں گئی تمہاری دینی حمیت؟ ارے الیکشن تو آتے اور جاتے رہیں گے، مگر کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ اس قانون کے ذریعے ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہمارے پاس آیا ہے، بہار کی جنتا کے پاس، کہ اس 11 تاریخ کے دن آپ اپنے کے کوٹ سے نریندر مودی اور نتیش کمار اور چراغ پاسوان کو اور کشواہا کو پیغام دے دیجئے کہ تم ایسا قانون جو سنویدھان کے خلاف ہے، تم نے اس طرح کا قانون کیوں بنایا؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسجد کے تحت وقف کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنے والی 11 تاریخ کو آپ کو اور ہم کو مل کر اپنے اتحاد کو مضبوط کر اس کالے قانون کے خلاف بی جے پی اور مودی کو ہرانا ہے۔ عصبیت کا شکار مت ہوئیے، عصبیت کا شکار مت ہوئیے۔ یقیناً کلیا ہے تو فخر سے کہیے کہ میں کلیا ہوں، اگر کوئی شیر شاہ وادی ہے تو فخر سے کہیے کہ شیر شاہ وادی ہوں، اگر کوئی سرجا پوری ہے تو فخر سے کہیے کہ میں سرجا پوری ہوں۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی مسجد نہ سرجا پوری کی ہوتی ہے نہ کلیا کی ہوتی ہے۔ اللہ کا آستانہ جو ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ تم جب اندر جا کے سجدہ کرو گے تو اللہ کے نام پہ کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو۔ تو جو حکومت اس طرح کا قانون بناتی ہے، ہم کو عصبیت کے مظاہرے نہیں کرنا ہے، ہم کو ملی مظاہرے کرنا ہے، ہم کو اتحاد کے مظاہرے کرنا ہے۔ یقیناً ہماری شناخت ہے، اس پر اس کو برقرار رکھیے، مگر جے ڈی یو اور بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ یہاں سے اس طرح کا پیغام دیا جائے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو ہم نے وقف کا قانون بنایا، تب بھی امور کی جنتا نے ہمارے نمائندے کو کامیاب کیا۔ اگر آپ مودی اور نتیش کمار کو ایک پیغام دینا چاہتی ہیں تو خاص طور سے امور کی جنتا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں، اپنے ایک ایک ووٹ کو یاد رکھیے۔ کشن پور کی جنتا یاد رکھو، سیمانچل کی جنتا، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح استعمال کریے۔ اس امانت میں خیانت پیدا کرنے کے لیے جے ڈی اور بی جے پی آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا، سن لو کشن پور کی جنتا، سن لو امور کی جنتا اور سیمانچل کی جنتا، اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا، میں تمہارے انصاف کی لڑائی لڑتا تھا اور لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر نیتا بننے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ہو، تاکہ سیمانچل کی جنتا کے نوجوانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، تاکہ یہاں کا نوجوان پلائن نہ کر سکے، تاکہ یہاں کے بچوں کو اسکول کا انتظام ہو سکے، یہاں پر ہماری بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے ڈگری کالج کا انتظام ہو سکے۔ یہ مہانندا کا جو کام ہو رہا ہے، یاد رکھیے اگر اختر الایمان نہیں ہوگا اور ایسے دلال اگر ہوں گے تو آپ کے گھر اور آپ کے کھیتوں کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس کے پرچم کو جو آپ نے تھاما ہے اس کو مضبوط رکھیے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے گا، ارے یاد رکھو مجلس کے لوگوں کو ڈرانے سے پہلے کیا تم مودی اور نتیش کمار کو ڈرانے کی تم میں ہمت ہے؟ کیا تم میں ہمت ہے؟ نہیں ہے۔ تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں بات کر سکتے۔ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ گو میں سیمانچل کا نہیں ہوں، مگر دنیا نے دیکھا اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے اگر کسی نے CAA قانون کو پھاڑ کر پھینک دیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر NDA کے 300 MP کے قریب اگر کسی نے کھڑے ہو کر پوری پارلیمنٹ میں کہہ دیا یہ قانون سنویدھان کے خلاف ہے، یہ قانون مسجد کو چھیننے کا ہے، ہم نے مودی کے سامنے، امت شاہ کے سامنے، نتیش کمار کے MPs کے سامنے کہا یہ لو میں اس قانون کو پھاڑتا اور تمہارے منہ پر پھینکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے۔ نوجوانوں، تمہارے مستقبل کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ بزرگوں، تمہارے دعاؤں کو عملی جامع نامہ پہنانے کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے۔ یہ جو دوسرے آ رہے ہیں، ارے ان کے پاس نہ پروگرام ہے، نہ ان کے پاس سیمانچل کے انصاف کی کوئی بات ہے۔ بتاؤ، جو جے ڈی یو اور بی جے پی کا امیدوار ہے، تم ستا میں ہو 20 سال سے، تم نے سیمانچل کے لیے کیا کیا؟ ارے تمہارے نیتا نتیش کمار کے منہ سے کبھی تم نے سنا سیمانچل؟ مجلس جب سے بولنا شروع کری تب سے سیمانچل سیمانچل سب بول رہے ہیں۔ ارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ جناب تسلیم الدین صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے سیمانچل کی بہت بڑی لڑائی لڑی تھی۔ مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نیتا آپ کا ہوگا، اور جو لوگ بی جے پی اور جے ڈی یو کے امیدوار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ بی جے پی کے ساتھ تم آتے ہو تو مودی ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اور جے ڈی یو بی جے پی کے ساتھ ہے، اور جے ڈی یو مودی مل کر وقف کا قانون بنائے، سی ڈبل اے کا قانون بنایا۔ میں کشن پور کی جنتا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ، جو بی جے پی جے ڈی یو کا امیدوار ہے، میں ان کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نمک حلال ہو یا نمک حرام؟ ہم کو بتاؤ، آپ کیا ہیں؟ آپ نمک حلال ہے یا نمک حرام ہے؟ بتاؤ۔ تو کیا یہ بی جے پی کا منتری نہیں کہا کہ بہار کے مسلمان نمک حرام ہے؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ تو پھر 11 تاریخ کو کون دکھائے گا؟ کیا دکھائے گا؟ بتاؤ جے ڈی یو والوں، بی جے پی کا منتری کہہ رہا ہے دلی کا کہ مسلمان نمک حرام ہوتا ہے۔ ارے سن لے مودی اور اس کے منتری، سن لے مودی اور اس کے منتری، تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے، جنتا کا پیسہ ہے۔ ہم کو بولتا ہے، ارے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کس نے کروایا تھا؟ کیا آر ایس ایس نے کروایا تھا یا میرے پوروجوں نے کروایا تھا؟ ارے ہم کو نمک حرام بولنے والا، ارے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے انگریزوں کو مار مار کر بھگانے والے کا نام بہار کا مسلمان تھا۔ آج تم ہم کو نمک حرام بول رہے؟ ارے بولو جے ڈی یو والو، بولو، اگر تم میں ضمیر زندہ ہوگا تو تم تھوک کر مجلس کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ گے، مگر تم بول نہیں سکو گے۔ تمہارے دل و دماغ پر طاغوت کا اثر ہے، ہمارے دل و دماغ پر رب کائنات کا اثر ہے۔ یہ فرق تم میں ہم میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کس نے کہی تھی آپ جانتے ہیں؟ ایک کیندر کے منتری نے کہا تھا اور جے ڈی یو خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا جواب کون دیا؟ مجلس نے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہیں پر اختر بھائی کہاں پر عید میلاد النبی میں مارا گیا تھا؟ حاجی پور میں مارا گیا تھا۔ کون گیا تھا؟ یہ گئے تھے جو بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں جے ڈی یو بی جے پی والے، اختر علی مان گئے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عصبیت کا شکار مت ہوئیے، یاد رکھیے اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، کشن پور اور امور کی جنتا کے درمیان میں کھڑے رہ کے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں 2 دن اختر الایمان بیسا بلاک میں آ کر بیٹھیں گے اور 2 دن امور بلاک میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی تکلیف کو سنیں گے۔ اختر الایمان کا ہاتھ پکڑ کر میں کام کراؤں گا۔ اگر اختر الایمان ضرورت پڑی تو ان کا کان بھی پکڑ سکتا ہوں، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مگر اللہ نے ذمہ داری مجھے بہت بڑی دی ہے۔ کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ 11 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک تمہارا دیوانہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہے
کہ اگر اویسی کے تعلق سے تمہارے دل میں محبت ہے تو یہاں پر بھاجپ کو اور جے ڈی یو کو کامیاب ہونے مت دو خدا کے لیے۔ یہاں پر بھاجپ اور جے ڈی یو کو کامیاب ہونے مت دو، ورنہ تمہارے اس دیوانے کے تعلق سے کہیں گے کہ اویسی تو نے وقف کے قانون کو تو پھاڑ دیا، ہم نے کشن پور میں تمہارے اتحاد کو تارا تار کر دیا۔ اتحاد کو بچا لو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اتحاد کو بچا لو۔ نوجوانوں، اپنے اتحاد کو سینے سے لگا کر رکھو، بڑی مشکلوں سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ انتشار کو پیدا کرنے کے لیے منٹوں کی ضرورت لگ جاتی ہے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے 11 سال لگ گئے۔ 11 سال لگ گئے اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اور 11 سال میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے، مگر ہم کو اپنے طاقت کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم منتشر ہوں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا، منتشر ہوں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اور جو کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہوا، مستان صاحب 30 سال کا حساب تم پہلے جنتا کے سامنے پیش کرو۔ 30 سال کا حساب جنتا کے سامنے پیش کرو۔ 5 سال کا ریکارڈ تو اختر ایمان نے رکھ دیا، اور مانتا ہوں کہ کام ہونا ہے، مگر مستان بولے گا پورا کام ہو گیا۔ یہی مستان صاحب سے جا کر پوچھا گیا کہ ندی کے کٹاؤ کا کارن کیا ہے، تو مستان صاحب نے کہا دشن ہے، دشن ہے۔ یاد ہے نا، یاد ہے نا، یاد ہے نا، یاد ہے یا بھول گئے؟ تو 11 تاریخ کو دشن ہوگا۔ 11 تاریخ کو کس کا دشن ہوگا؟ اور 14 تاریخ کو کس کا جشن ہوگا؟ 14 تاریخ کو پتنگ کا جشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ جس کو آپ نے 30 سال موقع دیا وہ کچھ نہیں کیا۔ جے ڈی یو بی جے پی سٹا میں ہے 20 سال سے، تمہارا مکھیہ منتری نتیش کمار، نتیش کمار تمہارا نور نظر، نتیش کمار تمہارا لال، نتیش کمار تمہارا سیاسی آقا۔ تم نے کیا کیا بتاؤ سیمانچل کے؟ کس نے روکا تم کو؟ کوئی نہیں روکا تم کو، مگر چناؤ آیا تو تم عصبیت کے نام پر ووٹ لینا چاہتے ہو۔ نہیں میرے بھائی، 5 سال میں اختر الایمان نے کام کروایا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ سب کام ہو گئے، مگر کام ہوگا، اسد الدین اویسی اس کی ذمہ داری لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اختر الایمان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ڈھکیل کر کام کروائیں گے۔ اور آپ کبھی بھی کسی وقت مجھے فون لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ مستان صاحب کو فون لگائیں گے تو آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ آپ جس فون نمبر کو ڈائل کر رہے ہیں وہ ابھی ویست ہے۔ آپ جس فون نمبر کو ڈائل کر رہے ہیں ابھی ویست ہے۔ بعد میں 15 مرتبہ ملانے کے بعد کو اٹھا کر پوچھے گا کیا خبر، کیا ہے؟ بولے گا یہ کام ہے، تو بولیں گے وہ اسپتال میں۔ ہم ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ مستان صاحب، اللہ نے آپ کو 30 سال موقع دیا، اب آپ اختر الایمان کو آشیرواد دیجیے۔ نوجوان ہے اختر الایمان، مجلس کے 4 MLA چلے گئے، مگر اختر الایمان نہیں گیا، نہ جھکا نہ بکا۔ یہی تکلیف ہے سب کو اختر الایمان سے کہ یہ بولتا بہت ہے ایوان اسمبلی میں اور یہ جھکتا نہیں ہے۔ اختر الایمان کے تعلق سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ صفت ہے، نہ میں ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اس کے فضل اور رحم سے چھپا لیتا ہے، مگر میرے بھائی لڑنے والے کی ضرورت ہے، بولنے والے کی ضرورت ہے۔ ارے بی جے پی کے جتنے MP پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وقف قانون پر کچھ بول سکے؟ یاد رکھو، آپ کے نمائندہ ہے اختر الایمان، یہ آپ کی آواز ہے۔
میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. اور مستان صاحب کو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. مستان صاحب، آپ کے گٹھ بندھن 3.5% کے ملاحوں کو اپ مکھیہ منتری بنانا چاہتے ہیں. کتنے 3.5%؟ 3.5% کی سمودائے کو اپ مکھیہ منتری بنانا چاہتے ہیں. اور اس سماج کا نیتا بولتا ہے ستا ملے گی تو اب کی بار ملا کا بیٹا مکھیہ منتری ہوگا. میں کشن پور میں کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 17% السنکھیک سماج مسلمان بہار میں ہے. تو کیا آدم کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، محمد کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا بہار کا مکھیہ منتری نہیں بن سکتا؟ بتاؤ. اب بات اپ مکھیہ منتری کی نہیں ہوگی، بات مکھیہ منتری کی ہوگی. اب لڑائی مکھیہ منتری کی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی سیمانچل کا بیٹا جب پٹنہ کی گدی پر بیٹھے گا تبھی سیمانچل کے واسیوں سے انصاف ہوگا. لوگ بولیں گے اے اویسی جذباتی تقریر کر رہا ہے. ارے گونگو، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، میرا ضمیر زندہ ہے. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ انشاءاللہ تعالی ہم کو عزتوں سے نوازنے والا. کوئی سوچا تھا کہ مجلس کے 6 MLA جیتیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ سیمانچل کا بیٹا مکھیہ منتری بنے گا. یہ تیجسوی یادو ہے 14% ہے، 36% لوگوں کو ٹکٹ دیتا ہے. اب بتائیے آپ، جب اویسی یہ کہتا ہے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ارے میرے بھائی، اللہ کے لیے خالی کن فیکون کہنا ہے اور سب چیز ہو جاتی ہے. میرا ایمان یہی ہے کہ ہم کوشش کرنا ہمارا کام ہے، جدوجہد کرنا پورے اخلاص کے ساتھ ہمارا کام ہے، لڑنا ہمارا کام ہے، قربانی دینا ہمارا کام ہے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہمارا کام ہے. دینا اس کا کام ہے اور اللہ نوازے گا انشاءاللہ تعالی. تو 11 تاریخ کے دن جو ہمارے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا مسلم خواتین کو برباد کرنے کے لیے، بتاؤ جے ڈی یو کے لوگ تم کیا بولتے ٹرپل طلاق کے قانون کو؟ منہ کھولو، نہیں بولیں گے. CAA کا قانون کیوں بنایا؟ مودی آ کر سیمانچل میں کہتا ہے، امت شاہ آ کر سیمانچل میں کہتا ہے یہاں پر گھسپیٹی ہے. کیا کشن پور میں کوئی گھسپیٹی ہے؟ کیا امور میں کوئی گھسپیٹی ہے؟ کیا کوئی بنگلہ دیشی ہے؟ کیا کوئی نیپالی ہے؟ ارے جے ڈی یو کے امیدوار بولو، جا کے تمہارے پپا مودی کو بولو گھسپیٹی نہیں، یہاں پر غیور، کلہیا اور سرجا پوری رہتے ہیں. یہ سرزمین بھارت کے باشندوں کی ہے مگر نہیں بول سکتے. مودی کے سامنے جائیں گے تو بولیں گے حکم، اور اویسی کے سامنے مودی آئے گا تو سینہ تان کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنے ووٹوں سے مضبوط کریے. تو 11 نومبر کے دن ایک پیغام آپ کو دینا ہے، مودی، امت شاہ کو، نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، کشواہا صاحب کو. اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم تمہارے اس کالے وقت قانون کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ بٹن چاپ پر بٹن دبا کر.